الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کاف کا آخری قصہ جو ذوالقرنین کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی اور دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل پر بھی خوب قدرت عطا فرمائی. مادی وسائل بھی خوب تھے اس کے پاس، اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور اللہ کی معرفت کی دولت بھی اس کے پاس تھی. ایک اس نے سفر کیا اپنا مغرب کی طرف، دوسرا اس کا سفر مشرق کی طرف. دونوں کناروں تک پہنچا. مشرق کے سفر کے بارے میں کوئی خاص اس کی خدمات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب اس نے تیسرا سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، کہ اس نے سفر جب تیسرا جاری رکھا تو وہاں اسے ایک قوم ملی جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی، اور وہ پہاڑوں کی زندگیاں، جنگل کی زندگیاں، دیہات کی، شہروں سے دور زندگیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بہت پست تھی. زبان تو نہیں سمجھتے تھے، اشاروں سے سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں بہت کم تھی. زبان کا نہ سمجھنا تو عام ہے، ایک ملک دوسرے ملک والوں کی زبان نہیں سمجھتا، ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن بس اوقات آدمی ذہنی طور پہ ذہنی پستی کا اس قدر شکار ہوتا ہے کہ وہ اشاروں سے بھی بات نہیں سمجھ سکتا. اس قوم کا حال بھی ایسا ہی تھا. کچھ عرصے جب آپ ان میں رہے اور ان کی اخلاقی تربیت اور انہیں سمجھ بوجھ کی کچھ تعلیم دی تو انہیں ایک احساس ہوا، ان کے اندر ایک احساس جاگا کہ یہ نیک حکمران ہے، اس کے پاس مادی وسائل بھی بہت ہیں. تو انہوں نے اپنی ایک فرمائش رکھ دی ان کے سامنے کہ ہمارے ہاں ایک پہاڑوں کے اوٹ میں ایک قوم رہتی ہے جو یاجوج ماجوج ہے، وہ ہمارے ہاں آتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، کھیتے بستیاں ہمارے جانور سب کو برباد کر دیتی ہے، شر و فساد مچاتے ہیں. آپ کوئی ایسا کریں کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو. عام طور پہ جو حکمرانوں میں کے اندر ایک بات چلتی ہے کہ کوئی کام کرانے سے پہلے ہی ٹیکس لگا دیتے یا کام کرنے کے بعد مستقل ٹیکس لگ جاتا ہے. تو انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم باخوشی اس پہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے. آپ وقتی لحاظ سے وہ ٹیکس مقرر کریں یا ہمیشہ کے لیے ٹیکس طے کر لیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں. ان فسادیوں سے ہماری حفاظت. تو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی
ایک قوم ہے، انسان ہے، لیکن ان کی جو نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ فسادی ہے. ان کے مزاجوں میں درندگی ہے. بس اوقات انسان نما تو ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل میں درندگی ہوتی، اس کا دماغ درندوں کی طرح ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ دجال آئے گا تو اس زمانے میں اس کے یہاں کاف فا را لکھا ہوگا، اور ان پڑھ اور پڑھا لکھا سب اس کو پڑھ لیں گے. اس کے اوپر کافر لکھا ہوا، کاف فا را. اور اس دور کی ایک شکل یہ بھی ہوگی، خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ لوگ پرندوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے دماغ درندوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کی طرح ہلکے پھلکے کہ ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہوں گے. تیز رفتار ہوائی سفر، مسافتیں سمٹنے لگیں گی، راستے سمٹ جائیں گے، سواریاں تیز رفتار ہوں گی، ہلکے اتنے ہوں گے کہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. لیکن ان کے دماغ درندوں کی طرح ہوں گے کہ بستیوں کو اجاڑ دینا، شہروں کو اجاڑ دینا، ملکوں کو تباہ کر دینا. انہیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور ایسا ہی قریب قریب احوال ہے. ایسے ہی قریب قریب احوال ہے. تو فرمایا کہ یہ ہیں تو تھے تو ہیں تو یہ انسان، لیکن ان کے دماغ وہ درندوں کی طرح، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی جان مال عزت آبرو پر حملہ آور ہونا، کوئی احساس نہیں. تو یاجوج ماجوج کی خاصیت بتائیے، فسادی ہوں گے. آپ ہمیں ان سے نجات دلا دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی یہ مطالبہ اور یہ فرمائش پورا کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیسٹ لگانا چاہیں تو ہم دینے کے لیے تیار. تو فرمایا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے نا، اور میری حکومت میں جو وسائل میسر ہیں مجھے، وہ اللہ نے اتنے دے رکھے ہیں کہ مجھے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں انہی وسائل کو جو اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاں موجود ہیں اور آپ اس میں میرے ساتھ اس کام میں ساتھ رہیں کہ لوہے کی چادریں لے آئیں جو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھیں گے. وہ چادریں جمع کرتے گئے تو بہت بلندی تک، جتنے پہاڑوں کے دونوں طرف پہاڑ تھے، جتنی اس کی بلندی تھی، اتنی انہوں نے لوہے کے یہ ٹکڑے، یہ چادریں، یہ تختے درمیان میں بھر دی. اور بھرنے کے بعد پھر ایندھن لے کے آئے اور اس ایندھن کے ذریعے وہاں آگ لگائی، اور پھر اسے خوب آگ جلائی گئی، پھونکا گیا تاکہ وہ لوہا آگ کی طرح لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، لال.
تاکہ وہ سارا لوہا پگھل کر ایک طاقت بن جائے. بلندی بھی بہت، لیکن ساتھ ساتھ پھر تانبا اسے پگھلایا گیا اور وہ تانبا پھر اس پہ ڈالا گیا تاکہ بلندی بھی ہو اور اس میں پھسلن بھی ہو، کہ اس پہ چڑھنا بھی مشکل ہو بلندی کی وجہ سے، اور اس پر پھسلن کی وجہ سے چڑھنا بھی مشکل ہو، اور مضبوطی اتنی کہ سوراخ بھی مشکل ہو. اس انداز سے یہ ایک مضبوط دیوار بنائی گئی. تو آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، کہ لوہے کی چادریں لے آؤ. اور جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھی گئی، خوب بلند ہو گئی پہاڑوں کی چوٹیوں تک، پھر اس کے اندر خوب آگ پھونکی گئی تو وہ ایسے سرخ جیسے آگ ہو گئی. حتی اذا جعلہ نارا، فرمایا اب لے آؤ تانبا پگھلا ہوا، وہ اس پہ ڈالتے. اپنا ان کے اندر یاجوج ماجوج میں یہ طاقت ہے کہ اس کی بلندی تک پہنچے یا اس پہ چڑھ سکیں، اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. اب ایسی زبردست کاریگری اور صنعت اور تعمیر تو عام بادشاہ اور عام طاقتور اور عام صاحب وسائل کے ہاتھ میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرا کمال ہے، یہ ناقابل تسخیر ہے، اب اسے کوئی نہیں فنا کر سکتا. ہم ایسی طاقت کے مالک ہیں، ہمارے پاس ایسی طاقت وسائل ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں. یہ بول بولے جاتے ہیں جو خدا کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے اور اس کی قدرت نہیں جانتے اور اپنی کمزوریوں کا اسے احساس نہیں ہوتا اور قیامت کے نظام سے بے خبر ہوتا ہے، تو وہ غرور تکبر کے بول اس کے لہجوں میں فرعونیت آتی ہے، اور اپنے اس کمال کو اور ہنر کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے، میرا کمال ہے، انما اوتیت علی علم عندی. لیکن یہ تو بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی اللہ والا تھا، اسے اللہ کی بھی خوب معرفت تھی اور اپنے کمزوریوں کا بھی اسے احساس تھا، اور قیامت کی زندگی پر بھی پختہ یقین تھا. عقیدہ آخرت یہی انسان کو مضبوط کرنے والا عقیدہ ہے، مسلمان کو مضبوط کرنے والا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ اگر کمزور ہو جائے تو مسلمان بھی اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی عقیدہ آدمی کے اندر قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، احسان کا جذبہ، حریت کا جذبہ، جاں بازی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور یہ عقیدہ اگر نہ رہے تو آدمی بزدل، نفس اور خواہشات کا خوگر، بخیل اور خود غرض، یہ بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی. تو یہی عقیدہ آخرت آدمی کو، مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. اور جب تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ آخرت تھا، یہ سب سے طاقتور ہے. اور آج گنتی میں دنیا کی دوسری بڑی طاقت گنتی کے لحاظ سے، لیکن یہ عقیدہ آخرت کمزور ہے تو آج یہ مسلمان کمزور ہو گئے دنیا میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا کفر تمہیں یوں نوچنے کے لیے دوڑ پڑے گا جیسے بھوکے کسی کھانے پہ ٹوٹ پڑتے. کوئی سیاسی قسم کی مجلس ہو اور وہاں کھانا ہو تو کیسے ٹوٹتے ہیں؟ فرمایا جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے. تو کفر مل کر
تمہیں نوچنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو پاس بیٹھنے والے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اندر سے کمزور ہو جاؤ گے تو دشمن کے دل کے اندر بھی تمہارا رعب نہیں رہے گا۔ ورنہ پیارے نبی کی، پیارے لوگوں کی رعب تو میلوں ہاں میل دشمن پر رعب پڑتا تھا۔ نام سن کے یہودی اپنے گھروں میں بیٹھ کر حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے، رعب۔ ایمان والوں کو اللہ ایک رعب دیتے، فرمایا تمہارا رعب دشمن کے دل سے ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حد سے زیادہ دنیا سے تعلق اور محبت اور موت کا ڈر، موت کا خوف، یہ تمہیں اندر سے بزدل کر دے گا، کمزور کر دے گا، تمہارے جذبات سرد پڑ جائیں گے۔ تو عقیدہ آخرت مسلمان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، جاں باز بناتا ہے، قربانی پہ آمادہ کرتا ہے، احسان ایثار کے جذبات زندہ کرتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب بادشاہ جسے مادی وسائل بھی خوب ملے، اللہ کی عظمت بھی جانتا، اس کی معرفت بھی، اپنی کمزوری کا بھی احساس، عقیدہ آخرت بھی رکھتا، تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری دیوار کوئی میرا کارنامہ ہے اور یہ کوئی ناقابل تسخیر ہے کہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گی، اس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا مضبوط بنا دیا، بلکہ کہنے لگا ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، اس ساری خوبی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو عینی دیوار بنائی ہے، یہ سب میرے رب کی مہربانی، کیا میں اور کیا میری طاقت، یہ اس کی عطا ہے، کیا میری صنعت اور میری سمجھ، یہ سب اس کی نوازش ہے، کیا میرا علم اور کیا میرا فن، یہ اس کا سب کرم ہے، اور جو میں نے اس تنظیم کو اس انداز سے منصوبہ بندی کی، یہ عقل بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ سمجھ بوجھ بھی اسی کی ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ سبق مل رہا ہے ہمیں، اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کچھ اچھا تم کر دو اور کچھ اچھا ہو جائے تو کہو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اس کی مشیت سے یہ سارا ہو گیا، ماشاء اللہ، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگلی بات کی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا، قیامت آئے گی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یہ ناقابل تسخیر نہیں ہے، بس اس کے وعدے کے انتظار ہے، جب وہ چاہ جائے گا دیوار بھی نہیں رہے گی۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا، اللہ کی عظمت پر ایمان رکھنے والا، اگر مادی وسائل رکھتا بھی ہے اور مادی اسباب سے کام لیتا بھی ہے تو تکیہ اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے، اس کی عظمت کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، وہ مادی وسائل و اسباب کی نہ تو پوجا کرتا ہے اور نہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، سب اللہ کا کمال سمجھتا ہے۔ یہی پیغام ہے اس سورت کا، یہی سبق ہے اس سورت کا کہ اللہ کی طرف ہر کمال کی نسبت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔